اب ہم 3 پوائنٹ سے اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں، پوائنٹ اے، پوائنٹ بی، پوائنٹ سی، اور یہ کولینئر نہیں ہے لیکن ایک ہی پلین پر ہیں، یعنی کہ ایک ہی 2 ڈائمینشنل سرفیس پر واقع ہیں. اور اب جب میں ان میں سے ان پوائنٹس کو ملاؤں گا آپس میں، ان کے سیگمنٹس، لائن سیگمنٹس بناؤں گا، تو یہ اے بی، یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے جو اے اور بی کو جوڑ رہا ہے، پھر دوسرا لائن سیگمنٹ جو بی سی کو جوڑ رہا ہے، اور تیسرا لائن سیگمنٹ جو اے سی کو جوڑ رہا ہے. اور اس ویڈیو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے بننے والی جو چیز جس کو ہم ٹرائنگل کہتے ہیں، اس کے انٹرنل اینگلز جو ہوتے ہیں، اندر کے جو اینگلز ہوتے ہیں، ان کا جو سم یعنی ان کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہوتا ہے. اے بی سی میں نے لکھ دیا ان اینگلز کو، لیکن میں چاہوں گا کہ ایکس وائی زیڈ لکھ دوں کیونکہ اے بی سی میں پہلے استعمال کر چکا ہوں. تو ایکس پلس وائی پلس زی از اکول ٹو 180 ڈگریز، یہ مجھے ثابت کرنا ہے. میرا خیال ہے اس کو بھی لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ڈائیگرام بہت میسی ہو جائے گی. تو اب یہ میرے پاس لائن سیگمنٹ بی سی ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسی پیرلل لائن لے رہا ہوں جو کہ پوائنٹ اے سے گزر رہی ہے لیکن بی سی کے پیرلل بھی ہے. اس کو میں نے کہا لائن ایل، اس کو میں نے لائن ایل کا نام دے دیا. اسی طریقے سے بی سی دراصل ایک لائن سیگمنٹ ہے جو کہ لائن بی سی پر بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے. یہ کچھ اس طریقے سے، کچھ اس طرح سے یہ ہوگا، اور یہ پیرلل ہیں دونوں کے دونوں آپس میں. یاد رکھیے میں پروف کرنے جا رہا ہوں کہ ایکس پلس وائی پلس زی از اکول ٹو 180، یعنی کہ ٹرائنگل کے تینوں اینگلز جو ہیں ان کا مجموعہ آپس میں 180 ڈگری کے برابر ہوتا ہے. اور لائن ایل پیرلل ہے لائن بی سی کے، کیونکہ میں نے خود ڈرا کیا ہے. اب یہ جو سب کچھ ہے، یہ ساری کارروائی کرنے کا تو مقصد ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں میرے پاس 2 پیرلل لائنز آ گئیں، اور یہ جو لائن بی سی اور لائن سیگمنٹ بی سی اور اے سی جو ہے یہ اس کے ٹرانسورسلز بن گئے ہیں. اور یہ اس طرح سے میں کسی بھی لائن کے پیرلل ایک ایسی لائن بنا سکتا ہوں جو کہ کسی خاص پوائنٹ سے گزرے گی، اور وہ ایک ہی لائن ہوگی، وہ یونیک لائن ہوگی جو اس پوائنٹ سے گزرے گی اور ہماری دی گئی لائن کے پیرلل ہوگی. یہ میتھمیٹکس ہمیں بتا دی، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ اے سے گزرنے والی ایک لائن بنائی جو کہ پیرلل ہے لائن سیگمنٹ بی سی کے. تو اب یہ اے سی اور بی سی اس کے ٹرانسورسلز ہیں. اگر میں اے بی کی بات کروں تو یہ بھی ایک لائن سیگمنٹ ہے دراصل میں، جو کہ ایک لائن اے بی کا پارٹ ہے. تو یہ جو لائن ہے اس کو میں کہوں گا یہ لائن اے بی ہے. اسی طریقے سے اے سی پہ اگر میں بات کروں تو یہ بھی لائن جو ہے یہ آگے اس طریقے سے بڑھتی چلی جائے گی اس طرح سے، اور اس طرف سے بھی یہ انفینٹلی بڑھتی چلی جائے گی. اور اس کو میں کہوں گا کہ یہ جو لائن ہے یہ لائن اے سی ہے. اور یہ لائن اے سی جو ہے، اے سی اور اے بی جو ہے ٹرانسورسل ہیں اس لائن ایل کے، اور لائن ایل جو ہے وہ پیرلل لائن بی سی کے. تو اب یہ ٹرانسورسل کی بات ہے. یہ اینگل میں نے کہا کہ جناب یہ اینگل ایکس ہے، یہ انٹرنل اینگل ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم جب پیرلل لائنز اور ٹرانسورسلز کی پراپرٹیز استعمال کرتے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے اینگلز ہوتے ہیں یہ پیرلل لائنز ہیں، تو یہ جو اینگل ہے یوں کہیں کرسپونڈنگ اینگلز ہیں وہ آپس میں برابر. تو یہ اینگل ایکس ہے، تو یہ اس کے دوسری لائن پر اس کا کرسپونڈنگ اینگل جو ہے وہ بھی ایکس ہوگا. اگر یہ 30 ہے تو یہ بھی 30 ہوگا وغیرہ. یعنی کہ یہ بات ہم بہت دفعہ پروف کر چکے ہیں بہت سی ویڈیوز میں. اور اس کا جو ورٹیکل یعنی اپوزٹ اینگل ایکس کا ہوگا وہ بھی ایکس کے برابر ہوگا. یہ بھی پراپرٹی ہے 2 لائنز کی جو ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ بھی ہم پروف کر چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں. تو اب یہ جو اینگل ہے ٹرائنگل کے اندر والا، ہم کو یہ پتا ہے کہ یہ اینگل جو ہے یہ وائی کے برابر ہے. یہ اینگل جو ہے وائی کے برابر ہے. اور یہ جو بڑا والا اینگل جو ایکس اور وائی کے آپس میں ملنے سے بن رہا ہے اس کو ہم کہیں گے ایکس پلس وائی، کیونکہ ایکس اور وائی ایڈجسنٹ اینگلز ہیں، ان کے درمیان میں ایک سائڈ جو ہے بالکل کامن ہے. تو لہٰذا یہ جو ایکس پلس وائی جو ہے یہ ایک بڑے اینگل جو ریزلٹنگ اینگل ہوگا وہ ان دونوں کے سم کے برابر ہوگا. تو یہ اینگل ہوگا ایک گہرا والا. یہ جو اینگل ہے اس کو مزید واضح کر دوں، یہ ایکس پلس وائی کے برابر ہوگا. تو اب یہ دونوں کے دونوں ایکس اور وائی جو ہے یہ کرسپونڈنگ اینگلز ہیں، اور یہ ایک لائن جو ہے یہ گزر رہی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اس کے کرسپونڈنگ اینگل لیں گے جو کہ لائن بی سی پر بن رہا ہے. تو یہ جو کرسپونڈنگ اینگل ہے اس کو ذرا صحیح سے بنا دوں، یہ جو کرسپونڈنگ اینگل ہے اس کا میجرمنٹ بھی جی ایکس پلس وائی کے برابر ہوگا. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ایکس پلس یہ جو ہے کرسپونڈنگ اینگل ہے اور یہ دونوں لائنز آپس میں
पैरेलल है, लाइन एल और लाइन सेगमेंट लाइन बी सी आपस में पैरेलल। तो ये जो अंदर का एंगल मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों के दोनों एंगल एक्स प्लस वाई और क्वेश्चन मार्क आपस में सम अप होकर 180 डिग्रीज बनाते हैं, या यूं कहें कि एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, यानी 180 डिग्रीज का एंगल होता है। तो एक्स प्लस, मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। सप्लीमेंट्री की भी डेफिनेशन मैं बहुत दफा बता चुका हूं। तो एक्स प्लस वाई प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 180 के, क्योंकि एक्स प्लस वाई एंगल प्लस क्वेश्चन मार्क वाला एंगल जो है ये जमा होकर स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन, अगर हम अपनी सहूलत के लिए चाहे तो समझ सकते हैं, यानी ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो एक्स प्लस, तो क्वेश्चन मार्क वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा 180 माइनस एक्स माइनस y के बराबर होगा। ये क्वेश्चन मार्क का हमें पता चल गया कि ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। अब बहुत थोड़ा सा काम रह गया, और वो ये कि हम इस ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल यानी एक्स वाई और ये क्वेश्चन मार्क जिसको हमने कहा था, इसको हमने जी का नाम दिया था, इनकी मेजरमेंट क्या होगी। तो ये जो एक्स है इसके तो हमने कहा कि ये भी नहीं मालूम हमें, लेकिन बहरहाल हमें कुछ ना कुछ तो मालूम करना है। एक्स प्लस वाई प्लस ये जो जी एंगल या क्वेश्चन मार्क वाला एंगल था, इसकी मेजरमेंट हमने मालूम की थी 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये हमें मालूम करना है कितना होगा। तो आप देखें एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और वाई जो है वो माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। मुबारक हो, हमने ये साबित कर दिया कि ट्राइंगल के प्लेनर ज्योमेट्री में तीनों के तीनों एंगल्स, चाहे वो कैसे भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। मुबारक हो।